کہا اللہ تیری سندا نہیں تا اس دی موڑدا نہیں، اس لیے کہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ باپ بچوں کا پجاری ہے، حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ یا ابت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ لوگو ابراہیم صدیقاً بڑا اونچے درجے کا صدیق، نبیًا بڑے اونچے شان والا نبی۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اذ قال لأبیہ، جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ سے، یا آبت اے میرے بابا، لما تعبدو کیوں تو عبادتیں کرتا ہے، ما لا یسمع ان کی جو تیری دعا پکار سڈ سور سن نہیں سکتے۔ بابا کیوں پوجتا ہے انہیں جو سنتے بھی نہیں، ولا یبصرو اور دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، بابا وہ تجھے ذرا برابر نفع بھی نہیں دے سکتے اور رتی برابر نقصان سے بھی نہیں بچا سکتے۔ بابا جنہیں تو پوجتا ہے وہ سنتے بھی کوئی نہیں، جنہیں تو پوجتا ہے وہ تیرے حال کو دیکھتے بھی کوئی نہیں، جنہیں تو پوجتا ہے ان کے پاس نفع کا اختیار بھی کوئی نہیں، جنہیں تو پوجتا ہے وہ نقصان سے بچانے والے بھی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ابراہیمی تبلیغ ہے، یہ ابراہیمی تبلیغ ہے۔ اور ابراہیمی تبلیغ کس بات کا نام ہے؟ دل کا آپریشن کر کے اندر سے شرک والا گند پہلے نکالنا ضروری ہے۔ جب تک دل سے شرک والا گند نہیں نکل جاتا اس وقت تک ایمان دل میں آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آج کئی دوست سمجھتے ہیں کہ صرف توحید اس بات کا نام ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ توحید ہے، لیکن یہ عادی توحید ہے۔ یہ باتیں تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے۔ اصل توحید شروع ہوتی ہے نفی سے، منفی پہلو توحید کا اصل پہلو ہے۔ حضرت ابراہیم نے پہلی بات کیا کی؟ یا ابت، او میرے بابا، لما تعبدو کیوں تو عبادت کرتا ہے، ما لا یسمع ان کی جو تیری بات سن نہیں سکتے۔ او میرے عزیز، جس طرح بت نہیں سنتا اسی طرح قبر والا بھی نہیں سنتا۔ بت نہیں سنتا یہ بھی قرآن کا مسئلہ، اور مردہ بھی نہیں سنتا یہ بھی قرآن کا مسئلہ۔ رب تعالیٰ نے سورہ نمل میں، سورہ روم میں اعلان کیا، انکا لا تسمع الموتى فانکا لا تسمع الموتى، میرے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ پھر رب کریم نے تو عجیب انداز اختیار کیا سورہ فاطر کے اندر، یہ رب کا قرآن ہے، سورت کا نام سورۃ الفاطر ہے۔ رب کریم نے عجیب انداز میں مسئلہ سمجھایا، ذرا خیال کیجئے گا، بڑا ہی بنیادی مسئلہ ہے، توحید کی بنیاد ہے، اس کے بغیر انسان کے عقیدے کے اندر پختگی آ نہیں سکتی۔ رب کریم نے کیا انداز اختیار کیا؟ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان اللہ يسمع من يشاء ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، اپنے مولویوں کی باتیں بڑے سنتے ہو، خطیبوں کی باتیں بڑے سنتے ہو، نعت خوانوں کی نعتیں بڑے سنتے ہو، گپیں شپیں بڑی سنتے ہو، میرا قرآن بھی تو سنو نا۔ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ فرمایا لوگو سنو،
اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ایک، اور لوگوں سنو گرمی اور سردی، دھوپ اور سایہ برابر نہیں دو، اور لوگوں سنو اندھیرا اور اجالا برابر نہیں تین۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیا بتانا چاہتا ہے؟ ہمیں پہلے سے پتا ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، ہمیں پہلے سے پتا ہے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، ہمیں پہلے سے پتا ہے دھوپ اور سایہ برابر نہیں۔ اللہ کہتا ہے ان تین باتوں کا پتا تو تمہیں پہلے سے ہے، میں اللہ تم سے چوتھی منوانا چاہتا ہوں۔ جس طرح یہ تینوں آپس میں برابر نہیں تو سن لو ما یستوی الاحیاء والاموات، اور لوگوں زندے اور مردے بھی برابر کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ زندہ دیکھتا ہے، مردہ دیکھتا کوئی نہیں، زندہ سنتا ہے، مردہ سنتا کوئی نہیں، زندہ بولتا ہے، مردہ بولتا کوئی نہیں، زندہ کھاتا ہے پیتا ہے، مردہ کھاتا پیتا کوئی نہیں، زندہ چلتا پھرتا دوڑتا ہے پڑھتا پڑھاتا ہے، لیکن مردہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ فرق تو میں نے بیان کیے، لیکن ایک فرق میرے اللہ نے بیان کیا، فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ قادر ہے، نبی قادر نہیں۔ اللہ قادر ہے، نبی قادر نہیں، اللہ کا محتاج ہے۔ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، وہ تو قادر ہے، چاہے تو دریا کو سنا دے وہ تو قادر ہے، چاہے تو احد پہاڑ کو سنا دے وہ تو قادر ہے، چاہے تو کنکریوں کو سنا دے وہ تو قادر ہے، چاہے تو آسمان کو سنا دے وہ تو قادر ہے، چاہے تو کسی قبر والے کو سنا دے۔ لیکن میرے نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ صرف مسئلہ بیان نہیں کرتا، مسئلہ بیان کرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ ہاں، شرک کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ کئی صوفی صافی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کہہ دیا کرو پیر فقیر غیب نہیں جانتے، پیر فقیر حاضر ناظر نہیں، پیر فقیر ما فوق الاسباب پکارے سننے والے نہیں، پیر فقیر موت سے پاک نہیں۔ لیکن نبی کے بارے میں یہ نہ کہا کرو، اور میرے عزیز تیرے عقیدے میں کھوٹ ہے۔ رب تو کہتا ہے توحید والے مسئلے کی بنیاد پڑتی ہی تب ہے کہ پہلے نبی اور نبی کے رب میں فرق کر۔ رب وہ ہے جو موت سے پاک ہے، نبی موت سے پاک نہیں۔ رب غیب دان ہے، نبی غیب دان نہیں۔ رب حاضر ناظر ہے، نبی حاضر ناظر نہیں۔ رب مشکل کشا ہے، نبی مشکل کشا نہیں۔ میں نہیں کہتا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ فرمایا میرے نبی اعلان کر لا علم الغیبہ، لوگوں میں محمد غیب نہیں جانتا۔ میرے نبی اعلان کر لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، لوگوں میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ میرے نبی اپنی زبان سے اعلان کر انما انا بشر مثلکم، لوگوں میں بشر ہوں جیسے تم۔ شان کا مقام میرا عظیم ہے، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد۔ اس لیے خیال کر میرے عزیز، قرآن مسئلہ بیان ہی نہیں کرتا، بیان کرنے کا حق ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لوگو ما انتا بے مسمع من فی القبور، اللہ کہتا ہے میرے نبی ما انتا، آپ کی طاقت بھی نہیں، آپ نبیوں کے سردار ضرور ہیں لیکن آپ کی طاقت بھی نہیں، آپ صاحب قرآن ضرور ہیں لیکن آپ کی اتھارٹی بھی نہیں، آپ امام الانبیاء ضرور ہیں لیکن آپ کی طاقت بھی نہیں کہ آپ قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو اپنی بات سنا لیں۔ اس لیے کہ قرآن کا قانون یہ ہے جو مر جائے وہ سنتا کوئی نہیں، یہ قرآن کا قانون ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ عقیدہ رکھنا کہ مردہ سنتا ہے، یہ شرک کا چور دروازہ ہے، یہ شرک کا چور، ہاں اس دروازے سے شرک گزر کے دل میں پہنچتا ہے۔
یہ عقیدہ ہوگا کہ مردہ سنتا ہے، تب جائے گا نا پیر بابا کے دربار پہ، تب جائے گا بری امام پہ، ہاں جی، تب جائے گا عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ، تب جائے گا سیون شریف۔ لیکن اگر عقیدہ یہ ہے کہ کوئی قبر والا سنتا کوئی نہیں، تو پھر یہ وہاں نہیں جائے گا، یہاں بیٹھ کر اللہ کے ان نیک ولیوں کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم نے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، بابا یہ سنتے کوئی نہیں، ولا یبصر، دیکھتے بھی کوئی نہیں۔ ابراہیم کہتا ہے بت نہیں دیکھتا، قبر والا بھی نہیں دیکھتا جی، پردوں کی اوٹ کے پیچھے سے دیکھنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ ولا یغنی عنک شیئا، نفع نقصان کے مالک بھی کوئی نہیں۔ قرآن نے تو کہہ دیا جس پہ موت آ جائے وہ سنتا نہیں، چاہے وہ موت والا نبی ہو، شہید ہو، ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، وہ سنتا نہیں۔ لیکن ہمارے صوفیوں کو قرآن کے خلاف پٹی پڑھائی گئی، اور وہ پٹی یہ پڑھائی گئی کہ درود یہاں پڑھو تو پہنچایا جاتا ہے، وہاں پڑھو تو نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں۔ خیال کرو، یہ گمراہی پہ مبنی عقیدہ ہے، اسے سمجھو۔ یہاں پڑھو پہنچایا جاتا ہے، کیا مطلب؟ کیا مطلب اس بات کا؟ ایک وقت میں کروڑوں سے بھی زیادہ لوگ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ابھی منٹ گزر رہا ہے نا، اس منٹ سیکنڈ کے اندر دنیا میں کروڑوں سے بھی زیادہ لوگ نبی علیہ السلام پہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ درود پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، ہماری اس مسجد میں 300-400 نمازی تھا، سب نے نماز میں درود پڑھا۔ تو کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں مطلب یہ ہے پہنچایا جاتا ہے، مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے ترنول سے زبیر شاہ نے درود پڑھا، فلاں نے 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 پڑھا۔ اور میرے عزیز یہ جہالت ہے۔ ایک وقت میں جب کروڑوں لوگ درود پڑھتے ہیں تو کروڑوں لوگوں کا درود نام لے لے کر نبی علیہ السلام کو پہنچایا جانا یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ نبی ایک وقت میں ایک کی بات سنتا ہے۔ ایک وقت میں سب کی باتیں سننے والا کون ہے؟ اب میں بتاتا ہوں کیا مطلب ہے پہنچایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے ہم درود پڑھتے ہیں اور درود دعا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہ اپنے نبی پہ رحمتیں کر، اپنے نبی پہ برکتیں کر۔ اور ہماری یہ جو دعا والی عبادت ہے، اس دعا والی عبادت کی برکت سے اللہ اپنے نبی کو ثواب پہنچاتا ہے، اور لمحہ لمحہ اللہ اپنے نبی کے درجات کو کیا کرتا جا رہا ہے؟ بلند کرتا جا رہا ہے۔ یہ مطلب ہے درود پہنچنے کا۔ جیسے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو، عزیز دوستوں کو، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں ان کو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے 10 دیگیں پکائی ہیں، تیری بیٹی نے 1000 روپیہ ایصال ثواب کیا ہے۔ نہ، ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اس صدقے خیرات کا ثواب ان کو کیا کیا جاتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح درود کا ثواب بھی نبی کی روح کو پہنچ جاتا ہے۔ دوسری بات کہ نبی علیہ السلام وہاں خود سنتے ہیں، یہ سفید جھوٹ ہے، قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اس لیے قانون یاد رکھو، درود دعا ہے، درود دعا ہے۔ مولوی لوگ درود کا معنی نہ خود سمجھتے ہیں نہ کسی کو سمجھنے دیتے ہیں، اور جہالت کتنی انتہا ہے۔ مولوی چڑھ کے بیٹھتے ہیں ممبر پہ اور لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں ایک عبادت وہ ہے جو عبادت اللہ بھی کرتا ہے، ایک عبادت وہ ہے جو عبادت کون کرتا ہے؟ اور سوچو اللہ اگر نعوذ باللہ من ذالک عبادت کرے گا تو اللہ تو ہو گیا عابد، عبادت کرنے والا، تو معبود کون ہوگا؟ اللہ کس کی عبادت کرتا ہے؟ اور دوسری بات یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم درود پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہ بھی اس طرح پڑھتا ہے شاید۔ نہیں ہو میرے عزیز، اللہ کسے کہے گا اللہم صلی علی محمد؟ اللہ کا کون اللہ ہے؟
اس لیے یہ جہالت کی بات ہے اور کتابوں سے ناواقفیت کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے اللہ بھی نبی پہ درود بھیجتا ہے، کیا مطلب؟ اللہ نبی پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، اللہ نبی پہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کا درود نبی پہ رحمتیں بھیجنا ہے، اور ہمارا درود نبی کے لیے اللہ سے رحمت کی کیا کرنا ہے؟ دعائیں کرنا ہے۔ ہمارا درود اللہ سے رحمت کی دعائیں کرنا، اللہ کا درود اپنے نبی پہ رحمتوں کی برسات کرنا، یہ درود کا معنی ہے۔ اب سمجھو درود دعا کو کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ سے بات ہو رہی ہے، اے اللہ اپنے نبی محمد پہ رحمتیں کر، نبی کی آل پہ رحمتیں کر، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ اپنے نبی محمد کریم پہ برکتیں کر جیسے تیری برکت ابراہیم کی آل پہ ہوئی، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریفوں کے لائق ہے، بزرگی والا ہے، درود دعا ہے، اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے انکا سمیع الدعا، لوگوں دعائیں سننے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ترنول میں درود پڑھ، دعا ہے، تب بھی میرا اللہ سنتا ہے۔ مدینے میں درود پڑھ، دعا ہے، تب بھی میرا اللہ سنتا ہے۔ ریاض الجنہ میں درود پڑھ، دعا ہے، تب بھی میرا اللہ سنتا ہے۔ روزے کی جالی پکڑ کے درود پڑھ، دعا ہے، میرا اللہ سنتا ہے۔ ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، ربا تو اپنے نبی پہ رحمتیں نازل کر، اپنے نبی پہ برکتیں نازل کر۔ آخری جملہ خیال کرو، وہاں جب ریاض الجنہ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں یا نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک کی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ زیارت۔ وہاں کوئی ایک بندہ ہوتا ہے؟ ایک وقت میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، ایک وقت میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جب زندہ تھے تب بھی زندگی میں بھی ایک وقت میں کتنوں کی بات سنتے تھے؟ ایک کی بات سنتے تھے۔ اور سورہ عبس و تولی کے شروع میں واقعہ ہے، نبی علیہ السلام مشرکین مکہ کو تبلیغ کر رہے تھے، اور ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہا۔ نبی علیہ السلام نے ذرا ناگوار محسوس کیا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام جب کسی کو تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت کسی اور کی بات سننا نبی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک وقت میں نبی ایک سے بات کرتا تھا، ایک وقت میں نبی ایک کی بات سنتا تھا۔ جب نبی دنیا میں تھا تو اب نبی علیہ السلام وفات کے بعد باقی دنیا والوں کو چھوڑو، وہاں جو لوگ روزے کے قریب سے گزر کے سلام کر رہے ہوتے ہیں، بڑا کھلا سا برآمدہ ہے، اس سے لوگ گزر کے جا رہے ہوتے ہیں، ایک وقت میں ہزاروں لوگ سلام کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وقت میں سب کی سننے والی ذات صرف کس کی ذات ہے؟ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں، کامیابی اس بات میں ہے کہ عقیدہ قرآنی ہو، اور قرآنی عقیدے کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی۔ اللہ مجھے آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد اور اعمال